جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید. بات یہ کریں گے آج کہ کیا ہم کوئی منافق تو نہیں. اگر ہم اپنے لیے نہیں سوچیں گے تو ہمارا دشمن تو ہمارے لیے نہیں سوچے گا کبھی. ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں, کیا کر رہے ہیں. چند کلپ لے کے ہم آپ کے لیے. میری درخواست ہے کہ یہ سارے کلپ دیکھیے گا اور سوچیے گا اس سے پہلے کہ کوئی دوسرے میرے بارے میں کچھ اور سوچے. ہم اپنا احتساب, اپنی اسیسمنٹ اور اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کون بن چکے ہیں, کیا بن چکے ہیں. دیکھیے پہلا کلپ, اس کے بعد دوسرے کلپ کی بعد میں بات کرتے ہیں. ایئرپورٹس پر چیف جسٹس سمیت حاضر سروس ججز اور ان کی بیگمات کی تلاشی نہیں لی جائے گی. تلاشی سے استثناء کا حکم نامہ 12 اکتوبر کو جاری ہوا. سیکرٹری ایویشن نے تلاشی سے استثناء کا حکم سپریم کورٹ کی ہدایت پر جاری کیا. جی میرے دوستو, بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ کسی پروٹوکول کا حصہ نہیں ہوتا, اور قانون سب کے لیے ایک جیسا. اکتوبر میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے. ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ باتیں جو کہ پاکستان کو اب تک یہاں تک لے آئی ہیں, ابھی ان کا اختتام کسی کو پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا. کیا یہ ظلم نہیں, منافقت نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑی, جو سرکاری گاڑیاں چھوڑ کے پرائیویٹ گاڑیاں استعمال کریں, لوگوں کو دکھائیں, خبروں میں آئیں, پھر اسی سپریم کورٹ جہاں کے آپ انچارج ہوں وہاں سے آرڈر جائے ایئرپورٹ پہ. کئی دفعہ فیک نیوز بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. اگر یہ خبر ٹھیک ہے, اگر واقعی اکتوبر کو یہ آرڈر گیا ہے ایئرپورٹس پہ کہ بھی نہیں آپ نے تلاشیاں لینی, اس کی ریزن بھی بتا دیتے, اس کو وجہ بھی بتا دیتے نیچے کہ بھی کیوں نہیں لے سکتے. کوئی بھی قانون سے, اگر جو قانون کے اوپر فیصلے کرنے والے قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھیں گے تو پھر قانون جاری کیسے ہوگا, کس پہ ہوگا, اور کون قانون کا احترام کرے گا. منافقت کی انتہا آج ہم دیکھیں گے سارے کلپس میں. اگلا کلپ دیکھتے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے. کہ نواز شریف نامی شخص جو ہے وہ کبھی پہل نہیں کرتا کشمکش کے لیے, تصادم کے لیے, محاذ آرائی کے لیے. گیو ان کرتا ہے, پیچھے جاتا ہے یہاں تک کہ دیوار آ جاتی ہے, اور دیوار سے ظاہر ہے کہ پیچھے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. محاذ آرائی کا یا کشمکش کا یا سول سپریمیسی کو ضرب لگانے کا یا وزیر اعظم کی اتھارٹی کو نیچا دکھانے کا آغاز اگر ہوتا ہے تو وہ کسی اور طرف سے ہوتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے. اگر میں کہوں جی کہ کوئی 2-4 چیزیں گنوا دی جائیں جو مشرف کے دور میں میاں صاحب نے ایسی کی ہوں کہ مشرف کو تکلیف پہنچی ہو, کسی اور جرنیل کے کی ہوں, راحیل شریف کے کی ہوں, باجوہ کے کی ہوں, نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جی آپ گنوائیں تو میں آپ کو 20 چیزیں گنوا دوں گا کہ یہ ہوا, نواز شریف پیچھے ہٹے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک باضابطہ وزیر اعظم کا کوئی ڈائریکٹیو یا نوٹیفیکیشن جاری ہو اور فوج کا ایک لیڈر وہ جرنیل کہہ دی کہ اٹس ریجیکٹڈ. کین یو امیجن. لیکن وہ زخم بھی میاں صاحب نے پی لیا تھا پرویز رشید سے. لیکن اس کے بعد ان کو مجبور کیا نا کہ وہ ٹویٹ واپس لے لیں. نہیں, مجبور کرنے کی میں بات کرتا ہوں. مٹی پاؤ والی پالیسی اچھی نہ ہوتی اس وقت. مٹی پاؤ تو پھر وہ نواز شریف نہیں ہے نا. ہاں, تو دوستو اس کلپ کو, آخری کلپ کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ صرف ہم لوگ منافقت نہیں ہیں, ہمارے اداروں میں بھی منافقت آ چکی ہے. کیوں؟ ادارے کہاں سے بنتے ہیں؟ افراد سے بنتے ہیں, کیونکہ افراد ان میں کام کرتے ہیں اداروں میں بیٹھ کے, تو ادارے چلتے ہیں. جیسے لوگ ہیں, کوئی امریکہ سے لوگ آ کے تو نہیں ادارے میں بیٹھے, ہم میں سے گئے ہوئے ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے وہ لوگ جاتے ہیں, جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا اداروں میں کیسی منافقت اور کیسے وہ کیا کہتے ہیں چور بازاری, اور پتہ نہیں آپ کیا کیا لفظ استعمال کریں. برل جہاں پہ بار بار ہمیں شرم آتی ہے پر ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. اب اگلا کلپ دیکھتے ہیں, اس میں کہاں پہ کیسی منافقت ہے وہ بھی غور کریں. پرویز مشرف نے کارگل کے کیا کرایا, حشر نہیں کرایا, ہمارے جوانوں کو شہید نہیں کرا دیا. نہیں, اسی لیے سپلائی لائن نہیں تھی نا. وہ کس بیوقوف نے کہا کہ جا کے تم اس طرح پھنساؤ فوج کو؟ میں نے تو اس کو کہا کہ اسے بیڑا غرق کر دیا. جب میں آپ کا جو بھرم تھا ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا, اس کو بھی آپ نے اسٹیج پر لگوا دیا. لیکن آپ نے جا کے وزیر اعظم کو پھر کہا کہ اب میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ سے ہر چیز کی جا سکتی. میں نے جیل میں مجھے ڈالا, میرے بیٹے کو جیل میں ڈالا, اسے گرفتار کیا,
मेरे बच्चों के कारोबार बंद करवा दिए, वो जो सर्विस चलती थी वो बंद करवा दी। मेरे साथ उसने कौन सा जुल्म नहीं किया, हालांकि मैं उसका हीरो था फौज के अंदर, उसका उस्ताद था, उसका कमांडर था। ये वो मुझे He had served under you. He had served under GOC me. Okada, I तो think. किस बात पे मेरी उसका झगड़ा किस लिए हुआ? उसने तो मुझे खुद कहा कि आप तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान अपना हासिल करना चाहता हूं, तुमने मेरा पाकिस्तान बेच दिया। मेरा तुम्हारा इख्तलाफ किस बात के ऊपर है कि तुमने मेरा पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान फरोख्त कर दिया। अच्छा, जी तो मेरे दोस्तों, आपने फक खाने वाला गधा, फक खाने वाला खोता जिसको पंजाबी में कहते हैं, उसका आखिरी क्लिप देखा गुलाम सैन का। ये मैं क्लिप्स आपको जो दिखा रहा हूं ना, आप ये ना समझे कि मैं बस आपको क्लिप उठा के फेंक दूं। आप अंदाजा करें, आपको अंदाजा करवाना चाह रहा हूं कि मुनाफिकत हमारे हर अदारे में, हर लेवल पे, हर जगह पे है। जैसा कि फौजी भी इसमें उम्मीद गुल फौजी को इमाम, ये फक खाने वाला गधा गुलाम सैन, इसमें मीडिया शामिल हो गया, अदारों की बात हो रही है, एयरपोर्ट्स पे बात हो रही है, इवन कि जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। आपको सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे अंदर हर लेवल पे, हर सतह पे मुनाफिकत फैली हुई है। अब आखिरी क्लिप मेरे आज के प्रोग्राम का वो भी देखें, इंशाअल्लाह आपको काफी मजा आएगा। मुनाफिक मुआशरा। हमारे थाने रिश्वत का गढ़ है, मगर वहां लिखा होता है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। हमारी कचहरियों में 200 रुपए में गवाह मिल जाता है, मगर वहां लिखा होता है झूठी गवाही शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। हमारी अदालतों में इंसाफ नीलाम होता है, मगर वहां लिखा होता है लोगों के दरमियान हक के मुताबिक फैसला करो। हमारी दरसगाहें जहालत बेचती हैं, मगर वहां लिखा होता है इल्म हासिल करो, मां की गोद से लेकर लहद तक। हमारे अस्पताल मौत बांटते हैं, मगर वहां लिखा होता है और जिसने एक जिंदगी बचाई उसने गोया सारे इंसानों को बचाया। हमारे बाजार झूठ, खयानत, मिलावट के अड्डे हैं, मगर वहां लिखा होता है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हम जो लिखते हैं ये हमारा अकीदा है और जो करते हैं ये हमारा अमल है। जब अमल अकीदे के खिलाफ हो तो उसका नाम मुनाफिकत है। तो अदारे बदलने पड़ेंगे। अगर अदारों को बदलना है तो अदारों में बैठे अफराद को बदलना पड़ेगा। अगर उन अफराद को बदलना है तो हम जो फर्द हैं हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम ठीक होंगे, अदारों में जाएंगे, अदारे ठीक होंगे, मुल्क ठीक चलेगा। तो हम याद रखिएगा, मिलते रहते हैं किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।